हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और फिर बेल दबाएं। So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. No militant groups. Including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in sort of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. کشمیر پہ جو اٹیک ہوا ہے جس میں سے 40 سے زیادہ سپاہی شہید کیے گئے ہندوستان کے دہشت گردوں نے، جیش محمد کے دہشت گردوں نے، اور پھر اس کو بڑے فخر سے قبول بھی کیا. اس کے کیا اثرات خطے پہ منعقد ہوں گے؟ ہمارے پاس اس وقت BNM کے عالمی آواز ایک انٹرنیشنل سپوکس پرسن موجود ہیں، حمل بلوچ صاحب. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم سر. تھینک یو سر. جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک بات واضح کروں کہ دہشت گردوں کا ترجمان پاکستان خود ہے، پاکستانی اسٹیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کی جتنی بھی مہذب قومیں ہیں یا پاکستان کے اندر جو قومیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہے خود ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور دہشت گردوں کو پروان چڑھانے میں پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. یعنی کہ ان کو پالتے ہیں آپ؟ بالکل. جتنے بھی دہشت گرد اس خطے میں سرگرم ہیں، چاہے وہ بلوچوں کے خلاف لڑ رہے ہوں، چاہے وہ شیعہ کے خلاف لڑ رہے ہوں، جو مذہبی سیکٹیرینزم ہو، یہ جو آس پاس کے ملکوں میں جس طرح بھی آپ نے انڈیا کے واقعہ کا ذکر کیا، تو اس میں پاکستان براہ راست ملوث ہے. آپ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جیش محمد کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے؟ دیکھیں، جیش محمد جو ہے پاکستان کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے، اور پاکستان صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ پاکستان کی ISI نے ایسے کئی دہشت گرد گروپس بنائے ہیں جو انڈیا کے خلاف، جو افغانستان میں اور خطے کے دوسرے جو ہے انٹرنیشنلی بھی ایکٹیو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بنانے، پالنے اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اس لیے پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. حمل بھائی صاحب، مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جو ہندوستان کے کشمیر کے علاقے پلوامہ میں جو حملہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہوتا ہے جب پاکستان ایک معاشی طور پہ ایک اسٹیبلٹی کی جانب جانا چاہ رہا ہے، اس کا ایک کراؤن پرنس کا دورہ ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، اور ایسے وقت میں پاکستان جا کے بولے گا جا کے حملہ کرو اپنے اوپر، آ بیل مجھے مار. ایسا پاسبل ہے آپ سمجھتے ہیں، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یا یہ روگ ایلیمنٹس ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ روگ ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں، آپ جو ہے جیش محمد کی پوری جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس کو دیکھیں. جی، بھاولپور میں جو 31 کارپس ہے، اس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا کمپاؤنڈ ہے، والڈ ہے، 6.5 ایکڑ پر مشتمل ہے، جہاں پہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ رہتے ہیں. یہ کس کے نزدیک ہے؟ یہ جو بھاولپور میں جو 31 آرمی کا جو کنٹونمنٹ چھاونی اس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بالکل ایک کنٹونمنٹ اپنا بنایا ہوا ہے، 4 دیواری ہے، اس کے اندر وہ ٹریننگ کرتے ہیں. گھوڑوں کا استبل بھی ہے جس کے اندر وہ اپنے جو فائٹرز ہیں ان کو ٹریننگ کرتے ہیں. یہ بغیر پاکستان کی رضامندی کے کیسے ہوگا؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ یہ روگ ایلیمنٹس ہیں، یہ صرف بہانے ہیں. جی، پاکستان جو ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ ابھی جو پاکستان پہ مصیبتیں ہیں، پاکستان پہ تو ہمیشہ مصیبتیں ہیں، لیکن یہ دہشت گردی کو پھیلانا، دہشت گردوں کے ذریعے دوسرے ملکوں کو بلیک میل کرنا اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے میں پاکستان کبھی نہیں جھجکتا. پاکستان نے افغانستان میں انہی مشکل حالات میں تھا، پاکستان جس نے افغانستان کے اندر حال ہی میں پچھلے سال سے لے کر اب تک تقریباً 50 سے زیادہ خودکش حملے کروائے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ طالبان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ لیجٹمیٹلی اس دہشت گرد گروپس کو سپورٹ کرنے. میں ٹائمنگ کی بات کر رہا تھا نا، کہ جو ٹائمنگ میں لاجک نہیں سمجھا ابھی تک کہ یہ ٹائمنگ غلط تھی. میں اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا، میں کبھی نہیں چاہتا کہ سعودی کراؤن پرنس سلطان آئے ہوئے اور میں ایک حملہ بھی کروا دوں ساتھ ساتھ. دیکھیں، ٹائمنگ سوچیں آپ کو، مطلب کسی بھی طرح سے یہ بات سمجھ میں ہضم نہیں ہو رہی لوگوں کو کہ پاکستان کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا.
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کے اپنے مسائل ہیں، وہ پاکستان میں دورہ کر رہا ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں جی، لیکن اسی دوران ایک واقعہ ایران میں بھی ہوا. جی، پاکستان جو ہے ایک کرائے کی فوج ہے، وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ سعودی پرنس یہاں آئیں گے، ان کے ساتھ جو ہے ہندوستان کے اندر ہم نے جو کیا اس پہ، کیونکہ وہ تو اس مسئلے کو اپنے ساتھ بحث نہیں کرتے. لیکن پاکستان یہ ایک تاثر دنیا کو یہ دے رہا ہے اور انڈیا کو بھی دے رہا ہے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہم ہینڈل کریں گے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے، جن کو پروان چڑھانا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک طاقت ہے جن کو ہم جہاں چاہیں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کا تعلق ٹائمنگ سے ہے نہیں، اس کا تعلق ایک سلسلہ وار چل رہا ہے، سلسلہ وار چل رہا ہے. یہ ایک مخصوص واقعہ نہیں جو انہوں نے اس ٹائم پہ کرنی تھی، بلکہ ایک سلسلہ ہے، تربیتیں ان کو ہو رہی ہیں، وہ کبھی بھی چاہیں ان کے جو پروکسیز ہیں وہ جا کے حملہ کرتے ہیں. اچھا، یہ اس بات سے میں آپ سے کسی حد تک متفق ہوتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو چھاؤنی کے ساتھ ہی 8 کلومیٹر پہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہ ٹریننگ ظاہر ہے اس کے لیے فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کسی سویلین حکومت کا تو کام نہیں ہو سکتا. پاکستان کی افواج کے خود بڑے اہم رہنما یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے فیوریٹ لوگ ہیں. پرویز مشرف نے ایک دفعہ کیا کہا تھا ایک چینل پہ، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کلپ دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات پاکستان کی ریاست کا ایک بڑا اچھا ڈائلاگ ہے کہ ہمیں ثبوت فراہم کریں، پھر ہم کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. پلوامہ کا ثبوت دیا جائے، تو ثبوت کیسے دیا جاتا ہے؟ ثبوت آپ کے اپنے لوگ خود اپنے الفاظ میں دیتے ہیں. میں چاہوں گا ایک ویڈیو دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں نجی ٹیلی ویژن کو، اور وہ ثبوت بھی خود ہی پیش کر رہے ہیں. طیبہ کو تو سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لشکر طیبہ والے اور یہ جماعت الدعوہ والے. تو آپ بھی ان کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ ان کو پسند کرتے ہیں. میں ان کو پسند کرتا ہوں، بالکل. آپ حافظ سعید صاحب کو پسند کرتے ہیں آپ؟ یس، میں نے ملا ہوں ان سے، اور ریسنٹلی بھی. بس اب چھوڑے نا ان باتوں پہ، مجھے معلوم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کشمیر میں ایکشن کے فیور میں رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کے فیور میں رہا ہوں کہ کشمیر میں یہ انڈین آرمی کو ہم نے دبانا ہے، اور یہ سب سے بڑا فورس ہے. اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر انڈیا نے کروا دیا امریکہ کے ساتھ مل کر. یس دے آر انوالوڈ ان کشمیر، اینڈ ان کشمیر اٹ از بٹوین وی اینڈ انڈیا. یس دے آر انوالوڈ ان کشمیر، اینڈ ان کشمیر اٹ از بٹوین وی اینڈ انڈیا. یس دے آر انوالوڈ ان کشمیر، اینڈ ان کشمیر. یس دے آر انوالوڈ ان کشمیر. جیش محمد ان کے بہت سپورٹ کیا ہے. پرویز مشرف صاحب نے انہوں نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور اس کمپاؤنڈ کو، اس لوگوں کو تربیت میں، ذہنیت میں، جنگ کے لیے بھیجنے میں پراکسی کے طور پہ پرویز مشرف صاحب ثبوت فراہم کریں. کسی بھی دنیا کی کورٹ میں لے جائیں گے ثبوت. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایڈمیسیبل ثبوت خود ریاست نے فراہم کیا؟ دیکھیں، اس میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے لشکر طیبہ سے لے کر جیش محمد تک، اس سے پہلے جو حرکت المجاہدین تھا، پاکستان کی بیکنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہ ثبوت ہمارے سامنے ہے. اور دوسرے بہت سے جو ممبئی کا واقعہ ہوا تھا، جی، ممبئی کے واقعے کے تو بہت سارے ثبوت ہیں. تو بہت سارے ثبوت ہیں نا. پہلے پاکستانیوں نے انکار کیا تھا کہ یہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا اسٹیٹ کہیں آپ، اس نے انکار کیا تھا کہ ہم نہیں ہیں اس، جی، وہ ڈینائی کرتے رہے. جی، لیکن بعد میں ثبوت آ گئے کہ واقعی جو اجمل قصاب تھا وہ پاکستان سے ہے. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ انڈیا سے کہ آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیجیے اور ہم جو ہے وہ ان پہ ایکشن لیں گے. تو ایکشنیبل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، یا ان کو کس نے تربیت دی، یا وہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے لوگ بھیجے تھے یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کے لوگ ہیں. ممبئی اٹیک بھی شاید کسی اور نے کیا تھا. ممبئی اٹیک کی آپ نے بات کی، میں ایک اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں آپ کو واضح الفاظ میں 4 لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ممبئی اٹیک کے پیچھے کون لوگ تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست نہیں ہے، ہم نہیں کر رہے، روگ ایلیمنٹ کر رہے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہے ہیں. تو یہ اتنے بڑے سطح پر جب اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ایکنالج کیا جاتا ہے، تو دنیا کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک یہ خود نیک نیتی کے ساتھ ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، ٹیررزم کو ختم نہیں کریں گے، دنیا اس کو مانے گی کہ آپ اس کو پرپٹریٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں ممبئی اٹیک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مختلف لوگ. ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے. یہاں پھر یہ لشکر طیبہ وغیرہ بنی، بہت سی 10-12 اور بھی بنی. وہ ہمارے ہیرو تھے جی.
وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے. اب دیکھو نا. This attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. یہ جو بھارت کا بامبے کے بلاسٹ کے بارے میں بلیم ٹھیک ہی ہے کہ یہ کوئی لشکر طیبہ کوئی اور مجاہدین. I think it's possible. I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. No militant groups. Including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in sort of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. یہ ہمارے ہیرو ہیں جی. یہ یہاں سے تیار ہو کے گئے اور انہوں نے حملے کیے. یہ حمید گل کہہ رہے ہیں اور اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کنفرم تو نہیں لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہیں سے ہوا ہے, پاکستان سے ہوا. یہ پرانی تاریخ ہے ہماری اور آج کی تاریخ میں سیم اسکرپٹ سیم طرح اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اور عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیجیے اور ہم ایکشن لیں گے. وہاں پہ 10 سال تک اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں رہا اور مشرف صاحب کہتے رہے گیو اس سم انٹیلیجنس اینڈ ویل فائنڈ ہم. سو وہ آپ کی چھاؤنی سے 2 کلومیٹر دور تو اسامہ بن لادن رہتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ سارے ثبوت ہیں اور یہ اقرار کر رہے ہیں. مطلب جو مشرف سے لے کر عمران خان جو وزیر حمید گل اور دوسرے حمید گل ISI کے جو چیف تھے وہ, مطلب یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے سب کے سامنے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں نہ صرف اسٹیٹ جو ہے پردے کے پیچھے بلکہ بظاہر کر رہی ہے. ابھی بات جو ہے سامنے آ چکی ہے, سب کو پتہ ہے. ایک انڈیویجول نے جا کے وہاں پہ خود کو حملہ کیا, وہ انوالو تھا, وہ خود مارا گیا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں اور ان لوگوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے, مدرسے کہاں ہیں جہاں ان کی برین واشنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی, خودکش بمبارڈز کی. تو یہ پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہے. اس میں اب مزید کیا ایکشنیبل ایویڈنس کی ضرورت ہے. دنیا کو پتہ ہے, پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. اور یہ جو ہے بیانات ایک دو آ جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صرف بات کو ٹالنے کے لیے. اس طرح نہیں ہوگا. مطلب پاکستان باقاعدہ انوالو ہے, پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. اور نہ صرف اس میں بلکہ جہاں اس خطے میں جہاں بھی اسلامی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ براہ راست یہ ہندوستان کی سالمیت پہ ایک حملہ تھا اور اب ہندوستان اس کا کوئی ریئیکشن دے گا, یا ہندوستان ہمیشہ کی طرح بولے گا جی ہمارے چناؤ ہو رہے ہیں, ہم بہت بزی ہیں اور ہم بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ایک اسٹیٹ ایسی ہیں جو ہم دوسرے ملک میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے, ہمیں مارو, ایک تھپڑ پہلے مارا تھا ایک اور مار لو, پھر جوتے مار لو, ہم نے کچھ نہیں کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ سرکار جو ہے وہ کچھ سیریس سنجیدہ ایکشن لے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سالمیت پر جس دن سے گروپس بنے ہیں حملہ کرتے آ رہے ہیں. 17 حملے تو نون ہو چکے ہیں جس میں پٹھان کوٹ, ممبئی اور نہ جانے کتنے. تو اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان سوچ رہا ہے کہ شاید ہم کریں یا نہ کریں, یا دوستی کر لیں, یا مودی صاحب اڑ کے نواز شریف صاحب کے جو وہ مہندی یا منگنی کی تقریب میں چلے گئے, واپس آ گئے, دوستی ہو گئی, کبھی کوئی چلا گیا, کبھی مشرف, کبھی کرکٹ ڈپلومیسی ہو گئی. یہ کب تک ہندوستانی تو آج سڑک پہ نکلا ہے نا, ہندوستانی تو آج سوال کر رہا ہے. وہ آپ جا کے دیکھیں ہندوستان کی سڑکوں پہ اس وقت کیا ماحول ہے. وہ اس وقت اپنی سرکار چاہے اگر ایکشن نہیں لے گی تو وہ عوام کا بس نہیں چل رہا کہ وہ خود ایکشن لے لیں. جی بالکل نہیں, ہندوستان کو ایک روبسٹ قسم کی پالیسی بنانی چاہیے. پاکستان کے خلاف جتنے بھی گروپس ہیں
جو پاکستان کی حمایت میں جتنے بھی یہ گروپس ہیں ان کے خلاف ایک باقاعدہ روبسٹ قسم کا پلان ہونا چاہیے. اور جس طرح کرتے آ رہے ہیں ہندوستان, مطلب ایک مذمتی بیان آیا, تھوڑا سا پریشر ڈال دیا, بات تھوڑی آگے گئی اور پھر ختم ہو گئی, اس طرح نہیں ہوگا. یہ حملے ہوتے رہیں گے, یہ دہشت گرد ہندوستان پہ حملہ کرتے رہیں گے اور اس کی سالمیت کو چیلنج کرتے رہیں گے اور لوگوں میں غصہ بڑھتا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. ہندوستان کو چاہیے کہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف اور یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لے, اور جس طرح بلوچ ہوئے اور دوسرے قومیتیں پاکستان سے بیزار ہیں, جو پاکستان سے جدا ہونا چاہتے ہیں, وہ جو یہ اسلامی دہشت گردی کا نیکسس ہے اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, اس پورے خطے میں اس کی ایک حیثیت ہے اور انفلوئنس ہے پوری دنیا میں. تو اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے انڈیا کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا. اور جس طرح ہندوستان بلکہ خود براہ راست اس میں انوالو ہے, ابھی اس دہشت گردی کا شکار ہے, تو ہندوستان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی ایسا سیریس پیغام دیا جائے؟ ابھی بس چھوٹے چھوٹے پیغامات آ رہے ہیں کہ پانی روک لیں گے ہم, 200% جو ہے ڈیوٹیز بڑھا دی ہم نے, اور وہ ٹماٹر پہ پتہ نہیں کیا مسئلے چل رہے ہیں. لیکن ان چیزوں سے دیکھیں, ان سب چیزوں کے پیچھے ایک اکنامک فنڈنگ ہوتی ہے. اور جس طرح سے پاکستان ایک چائنا کی کالونی بننے جا رہا ہے, جس طرح سے اب بلوچستان میں بلوچی نہیں بلکہ چینی رہا کریں گے, جس طرح سے وہاں کی جو سچویشن ہے, جو آپ کے مردوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے, خواتین جو ہیں وہ بلوچستان چلا رہی ہیں, یہ ایک طرح کی آکوپیشن ہے جو ایک تو 1948 میں ہوئی تھی بلوچستان پہ, اور اب یہ دوسرے چائنا کی صورت میں ہو رہی ہے, اور یہ بھی جو ریجن ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں بلوچستان کو چائنیز کے ہاں بیچ رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے وسائل تھے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے لوٹتے آ رہے ہیں. اور جو سندھ میں جو سونے کی کھان لگی وہ چائنا کو انہوں نے دان میں دیے, مفت میں دیے. ابھی چائنا کی غلامی کرنے کے لیے, چائنا سے پیسے وصول کرنے کے لیے بلوچستان انہوں نے ان کو دان میں دے دیا. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس میں بلوچوں کا کیا نقصان ہوگا. ان کو اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں کہ اس علاقے میں, اس خطے میں جو سیاسی ٹرموائل آئے گی اس کے مطلب کنسیکوینسز کیا ہوں گے, وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہا ہے. اور اس کی ماحولیات کی کیا اثرات ہوں گے اس کے بارے میں بھی. نو سندرم رپورٹ.